اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 7 اور 8 یعنی آخری آج 2 رکوع ہیں، آیت نمبر 116 سے 135 تک۔ آج سورۃ طٰہٰ مکمل ہو جائے گی اور آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ الانبیاء کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الانبیاء اور 17واں پارہ۔ آج پہلے تو درس ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک سوال ہے۔ یہ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا، تو ایک عفریت تھا جسے قرآن نے کہا عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک طاقتور ایک جن تھا۔ اس نے کہا کہ جی میں لا سکتا ہوں لیکن آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ چلے میں اس سوال کا جواب پہلے ہی ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کون تھا کہ جو پلک جھپکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو محل لے کر آیا تھا۔ یہ سوال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پہلے ہی، یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے اٹھنے سے پہلے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے تخت میرے پاس میری دربار میں لایا جائے ملکہ بلقیس کا۔ ملکہ بلقیس جس مقام پر تھی وہ مقام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل اور آپ کی دربار، اس میں تقریباً کوئی 1500 میل کا فاصلہ تھا۔ ادھر سے ملکہ بلقیس چلی تھی اور ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ملکہ ابلیس کے آنے سے پہلے کون ہے کہ جو یہ تخت لا سکے۔ تو عفریت نے کہا کہ جی میں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک وہ شخص تھا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا جی آپ کے پلک جھپکتے میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ تو پلک جھپکتے تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر قرآن مجید کو، صرف قرآن مجید کو مد نظر رکھا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں جو غلط فہمیاں اور اعتراضات جو پیدا ہوئے، شکوک و شبہات، اس میں زیادہ کردار ہے روایات کا، اور روایات بھی وہ جنہیں ہم اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ آصف بن برخیہ کون تھا، یعنی یہ نام تو قرآن مجید نے نہیں لیا، بعد نے کہا کہ جی یہ حضرت خضر تھے، اور بعد نے کہا کہ جی یہ کوئی یہودیوں کا عالم تھا۔ تو ایسے مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اور پھر یہ نقطہ نظر بھی ہمارے ہاں امام رازی جیسے ایک بڑے فلسفی اور بڑے عالم نے اختیار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا بلکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے اس تخت کو اپنے پاس حاضر کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، آپ کے پاس بھی یہ طاقت تھی اور اس طاقت سے آپ تخت کو اپنے پاس منگوا بھی سکتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کہ جب اس مقام کو ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر غالباً سورۃ النمل کی 39-40 ہے، تو وہاں سے جو بات سمجھ آتی، یعنی صرف قرآن کی آیت کو مد نظر رکھ کر اس کے مفہوم کو متعین کیا جائے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ یعنی پہلی بات تو یہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عجیب و غریب ہی واقعہ اور قصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے الفاظ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض روایات، بلکہ روایات کے بجائے ہمارے ہاں جو
عقل پرست علماء ہیں، اسکالرز ہیں، مفکرین ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایک فنکار تھا، صنعت کار تھا، ایک کارپینٹر تھا، جس نے دیر ہی نہیں لگائی کہ ویسا ایک بنا کر تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کا عجیب و غریب ہی واقعہ تھا کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر حیرانی کا اظہار کیا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جس نے یہ کہا کہ جس کے پاس اللہ نے کہا کہ کتاب کا علم تھا، اب اس کے بارے میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کتاب کا علم اس وقت جو تھا وہ تورات ہی کا علم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات، اس کا علم رکھنے والا۔ اب جیسا کہ آپ میں سے اکثر درس میں شامل ہوتے ہیں سورۃ البقرہ کے، جو منگل کو 7 بجے ہوتا ہے، اس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہاروت ماروت کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اقتدار اور آپ کا جو تخت اور آپ کی جو سلطنت اور سطوت، آپ کی جو حکومت تھی، وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی، وہ چرند پرند پر بھی تھی، وہ حیوانات پر بھی تھی، وہ ساری مخلوق پر آپ کا اقتدار قائم تھا۔ آپ کے وصال دنیا سے آپ کے چلے جانے کے بعد یہ غلط فہمیاں وہاں کے جو جادوگر تھے یا جو جادو ٹونے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو چھو منتر کے طریقے بتاتے تھے، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو یہ تخت تھا اور جو یہ حکومت اور اتنا بڑا اقتدار تھا، یہ در حقیقت وظیفوں کے یا ٹونوں کے یا جادو کے یا تعویذوں کے مرہون منت تھا۔ اور یہاں تک روایات بیان کر دی گئیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے جو پائے تھے ان کے نیچے بھی تعویذ انہوں نے دفن کر رکھے تھے۔ اب بدقسمتی دیکھیے کہ ہم خود مسلمانوں میں بھی نقش سلیمانی اور اس طرح کے اور نقش اور سحر سلیمانی یہ آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے اور بڑی کتابوں میں موجود ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اور آپ کے حوالوں سے۔ اب وہ دور چونکہ یہودیت کا دور تھا اور ہم ہر درس میں تقریباً قوم یہود کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس قوم کا ذکر کیا، تو اس مقام پر جو ہاروت ماروت کے بارے میں ہے، قرآن نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ان کی پیروی شروع کر دی کہ جو شیاطین کے نقش قدم پر یا ان کے پیروکار تھے، یہ ان کے پیچھے چلنا انہوں نے شروع کر دیا جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھے۔ اب اس طرح کی غلط فہمیاں اور اس طرح کے شکوک و شبہات اور توہمات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے پیدا کیے گئے۔ اب ایک قوم جو اخلاقی گراوٹ کا بھی شکار ہے، جہالت کا بھی شکار ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کردار ہے، نہ اخلاق ہے، اب وہ قوم تو بہت جلدی ان باتوں کا شکار ہوتی ہے۔ جیسے مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، بلکہ ابھی کوئی 2-3 گھنٹے پہلے بھی اس پہ میں بات کر رہا تھا، تو میں اس صاحب کو یہی بتا رہا تھا کہ جراثیم ہر بیماری کے ہوا میں فضا میں موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ جراثیم آپ کی اگر دفاعی قوت ہے آپ کے جسم میں، یعنی آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ ان جراثیموں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، ان کی دفاعی قوت مضبوط نہیں ہوتی، قوت مدافعت نہیں ہوتی، ان لوگوں کو جراثیم چمٹ جاتے ہیں، ان کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ اس لیے وہ بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی ہاسپٹلز میں نہ لے کر جائیں۔ تو انسان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ علم، یہ اخلاق کی بلندی، یہ انسان کی قوت مدافعت ہوتی ہے جو انسان کو جادو سے بچاتی ہے، جو توہمات سے بچاتی ہے، جھوٹ سے بچاتی ہے، بد کرداری بد اخلاقی سے بچاتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے تزکیہ نفس بھی کہا ہے۔ یہ تزکیہ یہ ہے جو شیطان کے حملوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو جب قوم اس حد تک زوال کا شکار ہو جائے کہ علم بھی نہ ہو اور اس قوم کا اخلاق اور کردار بھی نہ ہو، تو واضح بات ہے کہ پھر وہ جادو ٹونوں کی طرف ہی متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہی قوم یہود کا حال ہوا، قرآن مجید نے وہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ جہاں پہ
شیاطین جادو ٹونے سکھا رہے تھے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو بھیجا۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں ہاروت ماروت کے حوالے سے بڑی غلط روایات بیان کر دی گئی، اس لیے روایات سے جتنی جلدی جان چھڑوا لی جائے اتنا زیادہ قرآن سمجھ آتا ہے۔ قرآن میں رہا جائے، رسول اللہ کی سنت سے تعلق کو جوڑا جائے تو قرآن پاک بالکل ایسے ہے کہ جیسے سموتھ ایک چیز ہوتی ہے، ایک راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی اس میں ول نہیں ہے، کوئی پھیر نہیں ہے، کوئی زگ زیگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ قرآن پھر بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتا چلا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جب ہم روایات میں الجھ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی کچھ ہوا، اور بدقسمتی سے اسرائیلی روایات میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے، اور ہم اسی سے ہی استفادہ کر کے پھر قرآن پاک کی آیات اور مسائل کو ہم الجھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا وہ علم روحانی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی شیطنت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پیدا کرتا ہے، جہاں پہ فساد ہوتا ہے وہاں اصلاح کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں اور ان کے بعد جو یہ صورت بن گئی کہ لوگ جادو ٹونوں کے پیچھے چل پڑے، تعویذ، گنڈے، وظائف اور اسماء کا، اور جو یہ تاثیر ہوتی ہے کلام کی، اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھر ہاروت ماروت کو بھیجا فرشتوں کو۔ روایات نے کہا جی ہاروت ماروت اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ روایات میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاس جادو تھا، جادو نہیں تھا، ان کے پاس وہ علم تھا کہ جو علم اس جادو کا توڑ تھا۔ اب یہاں پر بھی قال الذی عنده علم من الکتاب، جب قرآن پاک کہتا ہے کہ اس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اس کے پاس دین کے علم کے ساتھ روحانیت کا بھی علم ہو۔ تو یہ وہ علم ہے جو اس صاحب کے پاس تھا۔ روایات میں آصف بن برخیہ نام آتا ہے، ہم چلیں یہی نام بول دیتے ہیں کہ آصف بن برخیہ کے پاس جو علم تھا در حقیقت علم دین بھی تھا اور اس کے ساتھ یہ علم بھی تھا۔ آج بھی بہت سے علماء جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑے متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، بڑے نیک لوگ ہیں، اور شیوخ ہیں، وہ حدیث میں، قرآن میں، تفسیر میں، فقہ میں بڑے اعلیٰ مقام پر وہ لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ روحانی علم بھی ان کو عطا کیا ہے۔ وہ لوگوں کا کلمات کے اثرات سے، اسماء سے وہ علاج بھی کرتے ہیں، اور جائز اور دین کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں، کوئی حرام کام اور ناجائز کام نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس علم دین بھی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب تھے آصف بن برخیہ، ان کے پاس کتاب کا علم بھی تھا، یعنی علم دین بھی تھا ان کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک روحانی علم بھی ان کو عطا کیا تھا۔ اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات سمجھائی، قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن انسان کے مزاج کو بڑا سنجیدہ بنا دیتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بنا دیتا ہے، ادھر ادھر نہیں الجھنے دیتا۔ قرآن وہی بات کرتا ہے جو انسان کے اخلاق کو، انسان کے کردار کو بہتر کرتا ہے، انسان کو ہدایت دیتی ہے، جو بات نصیحت انسان کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بس اتنی بات کو بیان کرتا ہے۔ باقی روایات کو، قصے کہانیوں کو قرآن پاک بیان نہیں کرتا، واقعہ کو بیان کرتا ہے نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عفریت من الجن کون تھا؟ اس کے پاس طاقت تھی، تگڑا بندہ تھا، طاقتور مضبوط جن تھا، اور دوسری طرف وہ ایک انسان تھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی کہ طاقت سے بھی زیادہ طاقتور چیز علم ہوتی ہے۔ انسان جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہو، ہٹا کٹا ہو، اور علم کے معاملے میں بالکل جاہل ہو، تو اس انسان کے کوئی وقت نہیں۔ ایک شخص ہے نحیف و نزار جسم کا مالک ہے، لاغر جسم کا مالک ہے، کمزور جسم کا، لیکن اس کے پاس علم ہے، تو علم کو ہمیشہ برتری حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ علم کو قوت پر برتری حاصل تھی۔ جن نے کہا کہ جی آپ کے برخاست کرنے سے پہلے میں لے آؤں گا تخت، وہ شخص کہ جس کے پاس علم تھا اس نے کہا جی پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، یعنی علم کو پھر بھی برتری حاصل ہوئی۔ تو یہ ایک تعلیم ہمارے لیے بھی اس میں موجود ہے۔
تو قرآن مجید کے اس مقام کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے اس مقام کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن پاک کا یہ مقام بہت ہی واضح ہے، بالکل بالکل واضح ہے کہ اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. یعنی وہ شخص کے جس کے پاس علم تھا، کتاب کا علم تھا، تورات کا علم دین تھا اس کے پاس، اور پھر اس کے پاس وہ علم بھی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو بھی عطا کیا تھا. اگر یہ علم دین کے تابع ہو تو سبحان اللہ، بہت بڑی چیز ہے یہ. لیکن قرآن پاک نے ہاروت ماروت کے واقعے کو جہاں پر بیان کیا سورۃ البقرہ میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ مبذول کرائی اپنے قرآن کی طرف، تقویٰ کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، کہ لا مصوبۃ من عند اللہ خیر. یہ سب سے اعلیٰ اجر اور اسی کا بڑا اللہ کے ہاں ثواب ہے، اور یہی بڑا اجر کا باعث بنتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ ٹھیک ہے کہ علم یہ بھی ہے جسے علم روحانی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اصل جو علم ہے وہ اللہ کے دین کا علم ہے جو تمہیں حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کی کتاب کو تمہیں فالو کرنا چاہیے. یہ مختصر اس کا جواب تھا جو میں نے پیش کر دیا، اور یہ بڑا اہم سوال ہے جو مجھ سے پوچھا گیا تھا. اب میں یہ جو آیات ہیں میں ان کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. فرمایا قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملؤ، اے دربار والو، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لائے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں. چونکہ حضرت ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ چل چکی تھی وہاں سے، تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا. قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے جو ایک تگڑا جن تھا نا، مضبوط، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس سے پہلے میں لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور بے شک میں اس پر قوت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، امین ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص کے جس کے پاس کتاب کا علم تھا تو اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پاس اس تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں، یعنی جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب اسے اپنے پاس آپ نے موجود دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنی دیر میں تخت آ گیا. قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں. یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے کہ یہ اتنی پلک جھپکتے میں یہ تخت میرے پاس آ گیا، اور یہ اس لیے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر نفسی، اور جس نے شکر کیا تو بے شک وہ شکر اپنے لیے کرتا ہے. دیکھیے اب وہی جو میں نے بات کہی کہ قرآن پاک نصیحت اور تذکیر کی طرف آ جاتا ہے. ایک واقعے کو ٹچ کیا، اس کے مخصوص اور خاص پہلو کو جو ہمارے لیے توجہ کا طالب ہے اور ہمیں جس سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا، اور پھر اس کے بعد نصیحت کی بات شروع ہو گئی. ومن شکر فانما یشکر نفسی، اور جو جس نے شکر کیا اس نے اپنے لیے کیا. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جس نے کفر کیا تو بے شک میرا رب غنی بھی ہے، بے نیاز ہے، اور وہ کریم ہے، بزرگی والا ہے. اب یہ یعنی یہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا. اب ہم سورۃ طٰہٰ کی طرف آتے ہیں. رکوع نمبر ہے 7 اور 8. اچھا، پہلی بات آیت نمبر 116، چونکہ 116 سے 135 تک ہے یہ. 116 میں ایک فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. یعنی میں اس کو ایک خلاصے کی صورت میں آپ کہہ لیجئے
کہ مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے یہ عمل کیا کہ انہوں نے سجدہ کرنا اس کو اللہ کے حوالے سے دیکھا، آدم کے حوالے سے نہیں دیکھا. یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو لہٰذا ہمیں اللہ کا حکم بجا لانا ہے. تو وہ حضرت آدم کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس نے اسے آدم کے حوالے سے دیکھا کہ ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے مجھے، اور میں آگ سے بنا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. اور مٹی کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آگ مٹی کے سامنے جھک جائے تو یہ کیسے ممکن ہے. یعنی ابلیس نے آدم کے حوالے سے دیکھا اس مسئلے کو، خدا کے حوالے سے نہیں دیکھا. اب اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم ہر حکم کو خدا کے حوالے سے دیکھیں، انسانوں کے حوالے سے نہ دیکھیں. اگر ہم معاملات کو انسانوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر ایک بری انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے، خصلت پیدا ہوتی ہے، جس کو جیلسی کہتے ہیں، جس کو حسد کہتے ہیں. اگر ہم خدا کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر قناعت پیدا ہوتی ہے، پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے، فرما برداری پیدا ہوتی ہے. یعنی ابلیس میں آپ دیکھیے حسد پیدا ہوا، اور اس نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہی کہا. اس نے یعنی خدا کو بھی چیلنج کر دیا کہ مجھے وقت دو، دیکھنا کہ میں ان تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، میں تیری راہ سے دور کروں گا. یعنی خدا کو بھی چیلنج کر دیا اس جیلسی اور اس حسد کی وجہ سے. تو اگر ہم معاملات زندگی کو خدا کے حوالے سے دیکھیں گے تو کبھی بھی ہمارے میں حسد نہیں پیدا ہوگا. لیکن جب ہم کسی چیز کو بندوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں پھر ہم میں حسد پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس دولت ہے، اگر ہم خدا کے حوالے سے دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خدا کی عنایت ہے کہ اللہ نے ٹھیک ہے اس کو نوازا ہے، اور اس کے لیے آزمائش ہے ایک دولت ہونا، مال ہونا. تو ہم یہاں پہ حسد کا شکار نہیں ہوں گے. اگر کسی کے پاس علم ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اللہ نے اس کو علم کی دولت عطا کی ہے. تو ہر چیز کو جب خدا کی نسبت سے دیکھا جائے گا تو پھر بندے کی ذات سے حسد ختم ہو جائے گا. لیکن جب انسان یہ دیکھتے ہیں ہاں اس کو کیوں دیا گیا، یہ اس کے پاس کیوں ہے، تو یہاں سے پھر حسد اور جیلسی پیدا ہوتی ہے. تو یہ پھر ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک ملکوتی صفت بن جاتی ہے، ایک فرشتوں کی صفت بن جاتی ہے. وہ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ جب وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پہ ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے تو وہ فرشتوں کے راستے پر چلتا ہے. اور دوسرا جو یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیان کیا گیا، یہ آیت نمبر یعنی 117 سے 122 تک جب ہم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا کہ آدم اور حوا کو وسوسے سے شیطان نے بہکایا. اچھا، اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ لگے لپٹی انداز میں ہی انسان کو بہکایا جاتا ہے. یعنی اگر ایک شخص جو دشمن ہے میرا اور آپ کا، اگر وہ دوستی کے روپ میں نہیں آئے گا تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ نقصان اسی وقت ہی پہنچائے گا کہ جب وہ دوستی کے روپ میں آئے گا اور حقیقت کے روپ میں نہیں آئے گا. جب وہ اپنا اصل روپ دکھا دے کہ وہ دشمن ہے تو واضح بات ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے بھئی یہ دشمن ہے، ہم بھاگ جائیں گے اس سے اور اپنا بچاؤ کریں گے. اسی طرح قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ شیطان نے بھی دوستی کا انداز اختیار کیا. سورۃ الاعراف میں بھی اس کو بیان کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں. تو اس نے دوستی کا روپ اختیار کر کے انسان کو وسوسے سے بہکانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، انسان کو شعور دیا ہے، تو وہ اپنے اس عقل اور شعور سے شر اور کفر کو سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کو شک کے ذریعے سے کفر اور ضلالت کو پردوں میں لپیٹ کر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جو برائی ہے، یعنی جو محرمات ہیں جن کو ہم ناجائز اور حرام کام کہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کی کیسی تعویلات کی جاتی ہیں، کیسی توجیحات کی جاتی ہیں، پھر انسان اس کو اختیار کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ایک لمبی زندگی کی خواہش بھی ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ جیتا رہوں.
یہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا گیا، شیطان نے اس کو بھی استعمال کیا۔ اور تیسری بات، انسان کی تہذیب یہ بتاتی کہ انسان کسی دور میں ننگا نہیں رہا، بے حجاب یا بے نقاب یا بے لباس نہیں رہا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب لباس ان سے بچھڑا، ان سے دور ہوا، تو حضرت آدم و حوا نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ یعنی اس بات کا شعور انسان میں پہلے دن سے ہے کہ وہ اپنے وجود کو چھپاتا ہے، اور یہی انسان کی تہذیب کی بنیاد ہے، اعلیٰ تہذیب کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا کہ انسان سے معصیت ہوتی ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا، خدا کا شعور موجود ہے کہ وہ غلطی کرنے کے بعد پشیمانی بھی محسوس کرتا ہے، شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے، اور وہ توبہ بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ یہاں پر 117 آیت سے لے کر 122 تک اس بات کو بیان کیا گیا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جنت کے لیے ہدایت کا پیروکار بننا لازمی ہے۔ جنت کے حصول کے لیے، جنت کون سا مقام ہے یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہاں پر بھوک بھی نہیں لگے گی، انسان کو پیاس بھی نہیں لگے گی، انسان وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی، وہاں پر چھاؤں ہوگی، باغات کا عالم ہوگا، باغات کا منظر ہوگا، خوبصورت جگہ ہے۔ یعنی انسان کی جو بھی ضرورتیں ہیں، فطری ضرورتیں، وہ سب وہاں پر پوری ہوں گی۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پیروکار بننا ہے۔ اور ورنہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی یعنی انسان کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ میں ایک بات ہمیشہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظلم اور تعدی، بربریت کی وجہ مذہب نہیں ہوتا، یعنی پیور مذہب کی میں بات کر رہا ہوں۔ جیسے قرآن نے جسے دین خالص کہا، خالص دین، وہ وجہ کبھی نہیں ہوتا۔ اصل بربریت اور ظلم کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فرقہ اور وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی وابستگیاں، یہ خون ریزی کا باعث بنتی ہیں۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہٹلر کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھا۔ تو دنیا میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی جو وابستگیاں ہوتی ہیں وہ سیاسی ہو سکتی ہیں، وہ ذات پات کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ اپنی قوم کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ اپنے خطے اور جغرافیائی حدود کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ یہ جو وابستگیاں ہیں یہ انسان کو ظالم بناتی ہیں، انسان کو ظلم کی طرف راغب کرتی ہیں۔ تو اگر ہم مذہب کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنایا، وہ بڑے رحم دل لوگ تھے، نرم دل لوگ تھے، با اخلاق تھے، اپنے معاشرے اور سماج میں ایسے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے کہ کوئی ان کے کردار پر انگلی اٹھا نہیں سکتا تھا، کوئی ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جو ہر حوالے سے بے مثال ہوتے ہیں، بے نظیر ہوتے ہیں، اعلیٰ کردار کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مذہب کی تعلیم ہرگز ظلم اور تعدی اور جبر کی تعلیم نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے ہفتے کے درس میں بیان کی تھی کہ مسلمان ابتدائی دور میں صحابہ خود فتنے کا شکار تھے۔ یعنی فتنے سے مراد کیا ہے؟ ریلیجیس پرسیکیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، مذہبی تعذیب، کہ جبراً دوسرے سے عقیدے کو تبدیل کروانا، کہ ہمارے آبا و اجداد کے عقیدے پر اور مذہب پر تم واپس لوٹ آؤ۔ تو مسلمان تو خود شروع میں مذہبی تعذیب اور ریلیجیس پرسیکیوشن کا شکار تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ان سے لڑو، اس وقت تک کہ جب تک فتنہ نہ رہے، یعنی فتنہ نہ رہے سے مراد یہ ہے کہ ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہو جائے، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے۔ تو قرآن پاک نے جہاد کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان ظالموں اور جابروں سے لڑنا جو لوگوں کی مذہبی آزادی کو دبا دیتے ہیں، ان کو مذہبی آزادی نہیں دیتے، زندگی گزارنے اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق اس کی اجازت نہیں دیتے۔ قرآن نے کہا اس کو ختم کرو۔ تو اس لیے جو پیور ریلیجن ہے، اصل جو خدا کی تعلیم ہے، وہ ہرگز ایسی نہیں ہے۔ یہ بعد میں پھر فرقے، مسالک، پھر مشارب اور پھر مختلف قسم کی وابستگیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ پھر ان وابستگیوں میں بہت کچھ انوالو ہوتا چلا جاتا ہے، پھر انسان اپنے مفادات کی خاطر پھر انسان لڑتا ہے، قتل و غارت بھی کرتا ہے، اور پھر اس میں نام مذہب کا لے لیا جاتا ہے۔
اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس میں جو آیات ہیں، تیسرے نقطے کی اگر آیات آپ دیکھنا چاہیں وہ ہے 123 سے لے کر 127 تک، اور چوتھا نقطہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کی ہدایت سے جنہوں نے منہ پھیر لیا، آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے، دماغ بند کر لیا، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ اسی حالت میں یہ لوگ اٹھیں گے. یعنی جو دنیا میں انہوں نے میری ہدایت کے ساتھ رویہ اختیار کیا، آخرت میں اسی حالت میں ہی یہ لوگ اٹھیں گے. یہ آیت ہے 124، 125، 26، 27، یہ تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. اچھا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 128 میں ہدایت سے منہ پھیرنے والی قوم کے انجام کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا کہ ایسی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا. واضح بات ہے کہ اللہ کی ہدایت اتری، حضرت آدم و حوا کو زمین پر بھیجا، شیطان بھی زمین پر، ابلیس آیا. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی ہدایت کو نازل کیا، اپنی ہدایت کو بھیجا. تو اب جنہوں نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے، اور جنہوں نے اس ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، سرکش ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بھی قرآن مجید میں بیان کر دیا. چھٹا نقطہ یہ ہے آیت نمبر 129 اور 130 میں کہ مشکل ترین حالات میں صبر، تسبیح اور نماز، اس کی تلقین کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مشکل ترین حالات بھی ہوں، صبر، یعنی صبر سے مراد کیا ہے؟ ڈٹرمینیشن، ول پاور، اس کو آپ استعمال کیجئے اور استقامت کے ساتھ قائم رہیے، یہ صبر ہے. تسبیح، اللہ کو یاد کیجئے. بعد نے کہا کہ یہاں پر جو تسبیح کا ذکر ہے اس سے مراد نماز ہے، کیونکہ یہاں پر نماز کے اوقات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اگر ہم تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا، اس لیے کہ تسبیح کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. جب یہ آپ تعریف کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ در حقیقت تسبیح ہے. اور تقدیس یہ ہوتی ہے کہ اللہ صفت میں پاک اور صاف ہے، نقائص سے پاک ہے، مبرہ ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں اور نہ اس کی صفات میں کوئی عیب ہے. جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کو تقدیس کہا جاتا ہے. اور تسبیح، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ تسبیح. آپ اللہ کو اس طرح یاد کر لیجئے، نماز پڑھیے. یہ تین باتوں کا ذکر یہاں پر فرمایا کہ مشکل ترین حالات میں یہ انداز اختیار کیجئے اور اللہ سے لو لگائے رکھیے. نمبر 7 بات، اب اہل ایمان کی زندگی اور اہل کفر کی زندگی. ممکن ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں وہ ایک ایسے معاشرے اور سماج میں ہوں کہ جہاں پہ ان کی راہوں میں مشکلات پیدا ہوں، کٹھن راستے پیدا ہوں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا. اور دوسری طرف اہل کفر ہیں، ممکن ہے ان کی زندگی میں آسائشیں ہوں، سہولتیں ہوں، ان کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان دنیاوی نعمتوں پر نظر رکھنے کے بجائے آخرت کی نعمتوں پر نظر رکھو. تم حق کے ساتھ جڑے ہو، حق کی راہ میں تمہیں تکالیف آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، آلام آئے ہیں، تم ان کو برداشت کرو. دنیا میں جو اہل کفر ہیں ان کی نعمتوں کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم متزلزل ہو جائیں، بلکہ تم آخرت پر نظر رکھو. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل ہے اب بھی، اور وہاں بھی حاصل ہوگی، اور اللہ کی جنت کے بھی تم حقدار ٹھہرو گے. یہ 7ویں بات ہے. اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی نماز کا بھی حکم دیا اور اس کی پابندی، فاستبر، پابندی کی تلقین کا بھی حکم دیا. وامر، یہ فرمایا کہ نماز کا حکم دو اور اس کی تلقین کرو. یعنی صرف نماز پڑھنی نہیں ہے بلکہ نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے ماحول کو اتنا پاکیزہ صاف ستھرا بناؤ تمہارے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی نماز کو پڑھیں اور تم ان کو بھی نماز کی تلقین کرو. یہ نماز ایک واحد ذریعہ ہے. انسان کا وظیفہ یا کوئی اور عمل یہ مستحبات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، نوافل میں انسان پڑھ لیتا ہے، نہیں پڑھتا. لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز فرض ہے، انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے. اور
چند گھنٹوں کے بعد پھر رب سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے، چند گھنٹے گزرتے ہیں پھر رب سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، جیسے ایک رفاقت، ایک کمپنی کسی کی اگر آپ کو حاصل ہو ایک اچھے انسان کی، وہ بڑے اطمینان کا اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ تو اس طرح دن میں 5 مرتبہ آپ کی ملاقات اور آپ کی رفاقت اور آپ کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 133 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ دلیل مانگتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو پہلے صحیفوں میں بھی کر دیا، پہلے صحیفوں میں موجود ہے، اس میں کئی مرتبہ قرآن کے حوالے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ بائبل کے بھی، کہ انبیاء علیہ السلام جو عہد لیا کرتے تھے نا، عہد، جیسے سورۃ آل عمران اور آخری رکوع ہے 3 پارے کا، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ وہ عہد یہی ہوتا تھا کہ بھئی میں اگر دنیا سے چلا جاؤں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، تم مجھ سے عہد کرو کہ اگر وہ تمہاری زندگیوں میں آئے تو تم اس کے پیروکار بنو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کی نبوت پر دلیل مانگتے ہیں، تو ذرا پہلے صحیفوں کو دیکھ لیں، ان میں پہلے ہم نے ذکر کر دیا۔ اب نمبر 9 جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اب رسول ہم نے بھیج دیا، اگر ہم رسول نہ بھیجتے، ان پر پہلے عذاب آتا تو کہتے کہ جی اگر اللہ کی طرف سے رسول آ جاتا تو ہم اس پر ایمان لاتے، لیکن اللہ نے ہم پہ رسول ہی نہیں بھیجا، نبی نہیں بھیجا۔ اب رسول آ گیا ہے، اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ نافرمان ہو گئے ہیں، اب پیروی نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 10 اور آخری بات وہ آیت نمبر 135 ہے۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، کہ اب یہ بھی انتظار کریں اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ تم جان لوگے کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت پر ہے، کون منزل تک پہنچنے والا ہے۔ یہاں پہ اختتام ہو جاتا ہے، یعنی 135 آیت تک یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں ذکر کر دوں کہ مجھ سے یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، تو پھر قرآن مجید میں ان کی تبلیغی مساعی کا ذکر نہیں ہے، دعوت کا ذکر نہیں کہ انہوں نے قوم کو بلایا، کہا، تبلیغ کی، تو اس کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ چونکہ ہمارے ہاں ایک نظریہ یہ بھی ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام در حقیقت کوئی شخص نہیں تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ پوری آدمیت کی بات ہو رہی ہے، پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، یہ خاص کوئی شخص نہیں تھے، جن میں سر سید احمد خان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اور فرشتوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ کوئی ان کی خاص مشخص کوئی ذات نہیں ہے ان کی، یہ ایک کائناتی قوتیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں یہ وہ قوتیں ہیں۔ اور اسی طرح جنوں کے بارے میں بھی سر سید احمد خان نے کہا کہ بھئی وہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، یہ بھی انسانوں کی ایک قسم ہے۔ تو اسی طرح آدم کے بارے میں بھی کہا گیا۔ تو یہ سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تو ضمناً آج یہ میرے سامنے آ گیا، تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، کیونکہ قرآن نے ان کی تبلیغی مساعی کو بیان نہیں کیا۔ اس کا ایک تو سمپل جواب یہ ہے کہ نبی صرف وہ ہوتا ہے کہ جس سے رب کلام کرتا ہے، رب ہم کلام ہوتا ہے، وہ جبریل کے ذریعے سے ہو یا وہ کسی القاء کے ذریعے سے ہو، تو وہ نبی کہلاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہو کہ اس نے کس قوم کو تبلیغ کی، کہاں پر اس نے دعوت دی، اس کی دعوت کے بنیادی نکات یا اس کا پیغام کیا تھا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ فقط اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوا، یعنی رب نے اسے اپنی ہدایت عطا کی، اپنا پیغام دیا، فقط اتنی بات کافی ہے نبی ہونے کے لیے۔ باقی اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا نام لیا گیا ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے ایک حدیث کے مطابق کم از کم 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر ہوتا ہے، اتنے پیغمبر آئے۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں سب کا ذکر تو نہیں ہے،
جن کا ذکر ہے ان کا بھی کئی ایسے انبیاء کا ذکر ہے جن کا صرف نام لیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کس قوم سے انہوں نے خطاب کیا، کس قوم میں وہ پیدا ہوئے، کس قوم کو انہوں نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف بلایا۔ بہت سے نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان کی تبلیغی جو مساعی تھی، دعوت کے جو پیغام انہوں نے دیا، اس کا کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور وہ جب زمین پر بھیجے گئے تو جیسے انسان بڑھتے گئے، زمین پر پیدا ہوئے، جو لوگ بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ یہ 10 نکات تھے۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے، تو ترجمے میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو میں انشاءاللہ وہاں پر واضح کر دوں گا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ انہوں نے کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کا ایک مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خود نافرمان ہو وہ ابلیس ہوتا ہے، اور شیطان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی نافرمان بناتا ہے۔ ابا، تو اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک، کہ بے شک یہ تیرا دشمن ہے، ولزوجک، اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، تیرے زوج کا۔ اب دیکھیے یہاں پر زوج کا لفظ زوجہ کا نہیں ہے، تو زوج یعنی خاوند کو بھی بولا جاتا ہے عربی میں، اور بیوی کو بھی زوج ہی بولا جاتا ہے۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے پیئر، اور بڑا خوبصورت یہ لفظ میاں بیوی کے تعلق کو بیان کرتا ہے، یعنی انسان میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نکال دے جنت سے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، اب یہ جنت کیسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں تم نہ بھوکا رہو گے اور نہ تم ننگے رہو گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں اس میں پیاسے رہو گے اس میں، اور نہ اس میں دھوپ ہوگی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسے میں آدم کو ڈال دیا۔ قال یا آدم، کہا اے آدم۔ اب آپ دیکھیے الیہ الشیطان قرآن نے کہا اسے، آدم کو۔ بائبل کو دیکھیے تو بائبل کہتی ہے کہ ہر برائی کی جڑ عورت ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے آدم بہکایا گیا۔ لیکن قرآن یہاں پر وسوسے کا ذکر ہی کی طرف، الیہ آدم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ اچھا، وہاں پر کہا کہ تمہیں فرشتہ نہ بنا دوں، سورۃ الاعراف میں کہا ملکین، اور یہاں پر کہا کہ تمہیں ایسی بادشاہت دوں جو پرانی نہ ہو۔ اب بعد لوگوں نے پھر چونکہ دونوں مقامات میں آپس میں مطابقت نہیں ہوتی، تو پھر اس میں معنی کی تبدیلی میں کوشش کی گئی، لیکن سمپل بات اتنی ہے کہ بہکانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں جب بہکایا جاتا ہے کسی کو تو 2-3 باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات وہاں پر بیان کر دی کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی۔ یہی انداز ہوتا ہے نا بہکانے والے کا، فراڈیے کا، کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی وعدے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کر دی کہ وہ فرشتے بن جاؤ گے، اور یہاں پر کہا کہ بھی تمہیں ہمیشہ کا اقتدار تمہیں مل جائے گا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو دونوں نے اسے سے کھایا تو ان کے عیب پھر ان پر ظاہر ہو گئے، یعنی سوآتہما یعنی ان کا ننگیج جسے ہم کہتے ہیں، ان کی سطر وہ ان پر واضح ہو گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو پھر اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ ناکام ہوا۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر رب نے اس کو چن لیا، رب نے اس کو چن لیا۔
فتاب علیہ، پھر اس پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ توبہ کا لفظ انسان کی طرف ہو، مخلوق کی طرف، تو پشیمانی کے ساتھ لوٹنا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رحمت اور محبت سے توجہ کرتا ہے۔ وہدا، اور راستہ دکھایا اللہ نے۔ یہی فرق ہے انسان کا اور شیطان کا۔ شیطان ڈٹ جاتا ہے اپنی غلطی پر، اپنی خطا پر، جسٹیفائی اس کو کرے گا، تو جہاد بیان کرے گا۔ انسان اور ابن آدم کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرتا، یہ پشیمانی اور رو کر رب کے پاس آ جاتا ہے کہ مولا غلطی ہوگی، بس تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرا ہی در ہے کہ جہاں پر مجھے معافی ملے گی۔ تو یہ آدم اور شیطان میں یہ فرق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی آدم سے نہیں ہوتی، غلطی آدم سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کے بعد کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے، جنت سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں پر اہبطا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی شیطان اور آدم کو کہا کہ اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ وہ کسی تکلیف میں پڑے گا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ٹھہرے گا۔ اب دیکھیے آگے فرمائے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ اب یہاں پر ذکر سے مراد رب کی یاد بھی ہے اور رب کا پیغام بھی ہے، وہ قرآن مجید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہے۔ تو یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ عربی زبان کا ایک جملہ ہے، محاورہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اسی کو یاد کرتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو پھر اس کی معیشت، اس کی زندگی پھر تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّي، اور وہ کہے گا اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائے گا ایسے ہی کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا گیا، آج تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کسے کہ جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی باتوں پر پھر ایمان بھی نہیں لاتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ہوئی؟ کم اہلکنا، یعنی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلوں کو اور کتنی قوموں کو ہلاک کیا۔ یمشون فی مساکنہم، کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے گلیوں میں، کوچوں میں چلتے پھرتے تھے۔ ذالک لآیات لأولی النہیٰ، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیے عقل والوں کے لیے قرآن بات کرتا ہے، یعنی اس معیار میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں کیا کہ کوئی کہے جی میرے پاس عقل کم تھی یا زیادہ تھی، نہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو برابر دیتا ہے صلاحیتیں۔ اب جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کی صلاحیتوں کو ماند کر دیتا ہے، مرجھا دیتا ہے انسان کو۔ آپ دیکھیے وہی لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں اور یہاں سے جب جاتے ہیں باہر دنیا میں، آپ دیکھیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں وہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ان کو ماحول ملتا ہے، وہاں پر ان کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں، بڑے بڑے ریکارڈ قائم کرتے ہیں لوگ۔ یہاں پر اگر ہوتے تو بیچارے پھر اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے۔ بہت سے غریبوں کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں اتنے ذہین، فطین، سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے حاضر جواب اور اتنے اچھے حافظے کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دولت دی ہوتی ہے اس حوالے سے، لیکن مارے کہاں جاتے ہیں؟ وہی ملک میں عدل نہ ہونا، انصاف نہ ہونا، سب کو مواقع نہ ملنا زندگی میں آگے بڑھنے کے، تو وہ پھر رہ جاتے ہیں بیچارے۔ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ عقل والوں کو مخاطب کرتا ہے، وہاں پہ دستک دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب کو میں نے عقل دی ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہدایت دی تمہیں اور تمہیں ایک وقت تک میں مہلت دیتا ہوں، مدت تمہارے لیے مقرر ہے. لکان الزامہ، تو پھر یہ لازم ہو چکا ہوتا، واجل مسمہ، اور یہ جو عذاب آنا ہے نا تو یہ ایک وقت مقررہ پر ہی اس نے آنا ہے. اگر اللہ کی بات جو پہلے تھی اگر وہ نہ ہو چکی ہوتی تو پھر یہ عذاب لازم ہو جاتا اور یہ آ جاتا. فاصبر علی ما یقولون، اب فرمایا صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں، جو دل دکھانے کی باتیں کرتے ہیں نا کفار، تو اس پہ آپ صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. یہ حمد کا لفظ کیوں ہوتا ہے تسبیح کے ساتھ، یہ بھی سمجھ لیجئے. حمد کا لفظ تسبیح کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ حمد اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس ذات کی طرف سے ہیں کہ جو عیبوں سے پاک ہے، اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن پر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد اور ثنا کرے کہ اللہ نے کیسی کیسی انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں. تو اس لیے تسبیح کے ساتھ حمد کا بھی ذکر ہوتا ہے. قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور یہ حمد کے ساتھ تسبیح کر رات کے وقت میں، جو وقت ہیں رات کے ان میں تسبیح کر. فسبح، اور تسبیح کر. واطراف النہار، دنوں کے کناروں پر، طرفوں پر. لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے. اب یہاں پر دیکھیے کہ نماز کے 5 اوقات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیے. قبل طلوع الشمس، قبل الغروب، طلوع الشمس سے پہلے فجر کی نماز کا ذکر ہو گیا، قبل غروب عصر کی نماز ہو گئی، اور پھر جب آناء اللیل کہا یہ رات کی نماز عشاء کی اور تہجد کا ذکر ہو گیا. اطراف النہار، دن کے کنارے، وہ دن کے کنارے ظہر کی نماز بھی ہو جاتی ہے، وہ مغرب کی بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پر 5 نمازوں کا ذکر کر دیا. باقی نماز کی تفصیل وہ ہمیں سنت سے معلوم ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ یعنی اپنی نگاہوں کو اس پہ نہ ڈالیے کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، قسم قسم کی چیزیں ہم نے ان لوگوں کو عطا کی ہیں، اور اسی طرح دنیا کی زندگی کی آرائش اور سامان ہم نے ان کو عطا کیا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم نے تو ان کو اس لیے دیا کہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالیں. یعنی ایک شخص کافر ہے، نافرمان ہے، اس کے پاس اگر مال اور دولت ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ شکر گزار بن جائے گا کہ مجھے اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ انہی مال اور دولت کی بنیاد پر رب کا نافرمان ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ اس کے لیے ایک آزمائش بن گئی. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور وہ زیادہ دیر پا ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ اٹ سیلف رزق میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ اچھا ہی ہوتا ہے رب کی طرف سے جو عطا ہوتا ہے. یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے یا اپنی مخالفت میں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا اور پھر اس پر قائم بھی رہو نماز پر. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تو دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اور آپ پر اس وحی کے ذریعے سے سب سے یہ خطاب ہے، انسانیت سے قیامت تک کے لوگوں سے، کہ اللہ تو غنی ہے، اسے نہیں رزق چاہیے، وہ تو دیتا ہے، وہ تو بانٹتا ہے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کیوں نہ رب کی طرف سے نشانی اتری. اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی،
کیا ان کے پاس کھلی دلیل نہیں آ چکی جو پہلے صحیفوں میں، یعنی رسول اللہ کی نبوت پر؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیتے تو پھر یہ کیا کہتے؟ لقالو، کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہم پہ رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نذل ونخزا، ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ اللہ کہتا ہے کہ رسول کے بھیجنے سے پہلے اگر میں عذاب بھیجتا تو پھر کہتے کہ رسول بھیج دیتا۔ اب رسول بھیجا ہے تو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی نبوت پر دلیل مانگتے ہیں، اور دلیل حالانکہ پتہ ہے ان کو کہ تمام پہلی کتابوں میں رسول اللہ کا ذکر آ چکا ہے، لیکن جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بعثت اور آپ کی آمد تو ایک کلچر تھا ان میں، یعنی جیسے ایک کلچر ہوتا ہے، ایک رہن سہن ہوتا ہے، ہر شخص کو پتہ ہے ایک بات کا، کہ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے رمضان نے آنا ہے، اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، بیچ میں شعبان رہ گیا ایک مہینہ، اس کے بعد رمضان آ جائے گا۔ اب یہ کلچر ہے ہمارا، ہمیں پتہ ہے رمضان ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ رمضان آئے گا، سال بعد آتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ اقوام میں یہ کلچر تھا، ان کو معلوم تھا رسول اللہ کی آمد کا، لیکن قرآن نے اب یہاں پر خود کہا ما فی الصحف الاولیٰ، کہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے صحیفوں میں رسول اللہ کا ذکر اور آپ کی نشانیوں کا بیان ہو چکا ہے۔ اب آخری آیت ہے، فرمایا قل کل متربص فتربصوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب انتظار کرنے والے، تو تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، پھر تم جان لو گے کہ کون سیدھی راستے پر چلنے والا تھا، کون تھا، ومن اہتدی، اور کون ہدایت پر قائم تھا۔ اب یہاں پہ دو الفاظ استعمال کیے، آپ دیکھیے، سیدھے راہ پر اور ہدایت پر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون سیدھے راستے پر تھا، اور جب انسان سیدھے راستے پر ہوتا ہے تو پھر وہ منزل کو بھی پہنچتا ہے، اور جب نتیجہ سامنے آئے گا اس سے پتہ چل جائے گا نتیجے سے کہ بھئی کون صحیح راستے پر چلنے والا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ ایک سبجیکٹ ہے مثال کے طور پہ اردو، کل اس کا ایگزام اردو کا ہے اور وہ تیاری بیٹھ کر انگلش کی کر رہا ہو، تو کل نتیجہ سامنے آ جائے گا، آج پتہ معلوم ہو جائے گا کل کہ سیدھے راستے پر کون تھا، ایگزیکٹ اس پیپر کی تیاری کون کر رہا تھا جس پیپر کا ایگزام تھا۔ تو یہ باتیں پھر کل کھل جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ کل کون سا پیپر تھا اور کون گزشتہ کل میں صحیح راستے پر تھا۔ تو یہاں پر اس طرف اشارہ کر دیا۔ اور یہ جو ہدایت ہوتی ہے، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اراۃ الطریق، اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، یہ بھی ہدایت ہے، راستہ دکھانا۔ ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو پہلے فرمایا من اصحاب الصراط السوی، اس سے مراد اراۃ الطریق ہے، راستہ دکھانا، رب نے وہ بھی دکھا دیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب ومن اہتدی، کہ کون ہدایت پر ہے، یعنی یہ پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ کی طرف سے ایک عذاب اترتا ہے اور عذاب اترنے کی صورت میں کون بچ جاتے ہیں اور کون نہیں بچتے۔ بچ جانے والے ہدایت پر ہوں گے اور جو نہیں بچیں گے اس کا پتہ چل جائے گا، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ معاملہ بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم سورۃ الانبیاء کا ہم آغاز کریں گے۔